جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 11 ستمبر 20 سال مکمل ہو رہے ہیں 9/11 کے، اور افغانستان میں طالبان کی نئی عبوری حکومت اور اس کے وزراء اپنا حلف اٹھائیں گے۔ اور یہ سب اس دن کا انتخاب کیوں کیا؟ 11 ستمبر کے بعد ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور 11 ستمبر 20 سال ان کے کی بعد حکومت تو کافی دیر بعد ختم ہوئی تھی، لیکن 11 ستمبر کو میں ان کو چیلنج دے دیا گیا چیلنج تھا کہ جی اسی دن شام کو جارج ڈبلیو بش نے تقریر کرتے ہوئے کہا دیا تھا کہ افغانستان سے یہ ہوا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی انٹیلیجنس رپورٹ کے اس نے خاص طور پہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے، یہ ان کا حق ہے، ان کا مکمل طور لیکن یہ کو انسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے نا کہ جی 6 ستمبر 15 اگست اور اس کے انڈیا کا وہ انڈیا کا یوم جمہوریہ، جو یوم آزادی، اور ان کا بھی یوم آزادی 15 اگست کو افغانستان بھی آزاد ہوا، اور انہوں نے انڈیا کو باقاعدہ کان سے پکڑ کے ایک ایک سفیر، ایک ایک بندے کو وہاں سے نکال دیا کہ جاؤ نکلو تم، کیونکہ تم نے 20 سال امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے سب جانتے ہیں۔ اصل میں یہ جو 6 مہینے انہوں نے لیے ہیں آئندہ اپنی میجر 6 مہینے کی مدت کا تعین ہو گیا کہ 6 مہینے وہ عبوری سیٹ اپ، آج انہوں نے خود کہہ دیا نا یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے 6 مہینے تک رہے گا، اور 6 مہینے جو ہے اس عبوری سیٹ اپ میں بیسیکلی انہوں نے اپنے حساب سے وسیع البنیادی جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ مثلا ان کا جو آرمی چیف ہے وہ بیسیکلی بدخشانی تاجک ہے، ٹھیک، اسی طرح اور بھی بہت سارے ازبک بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ 6 مہینوں کے اندر وہ ایک مکمل طور پر، کل بھی میں نے 2-3 چیزیں کہی تھی کہ آئین بنائیں گے، پورا سسٹم جو ہے ایک ساتھ کا وہ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ماہرین کو بھی رکھیں گے 6 مہینے کے بعد، یعنی ٹیکنوکریٹس بھی ان کی گورنمنٹ کے اندر ہوں گے، اور خواتین کا بھی دھیان رکھا جائے گا، یہ انہوں نے خاص طور پر دھیان رکھا جائے گا۔ خواتین کو رکھیں گے نہیں کیبنٹ میں، دھیان رکھیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، کیبنٹ میں لیں گے کسی کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شرعی نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس کے اپنے ایک پرنسپلز ہوتے ہیں۔ 1500 کارڈینلز منتخب ہوئے ہیں ابھی پوپ کے، کوئی ایک عورت ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ کسی سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ پوپ ہے، اور پوپ جو ہے اس کی ایک بادشاہ آتا ہے، ویٹیکن سٹی ہے، اس کا ایک ملک ہے، کوئی ایک عورت آج تک پوپ کیوں نہیں بنی؟ کوئی سوال کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایک مذہبی ملک ہے، اور اس مذہبی ملک میں ایک شریعت کے مطابق حکومت قائم ہے، اور وہ شریعت کے مطابق کسی نے ان کو جھولی میں ڈال کے نہیں دے دی کہ جاؤ بھائی جان یہ لے لو، یا لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب نہیں کی، لوگوں نے ان کو ایک عسکری طور پر ان کی سپورٹ کی ہے کہ ہم تمہاری عسکریت کو سپورٹ کرتے ہیں، تم دنیا سے لڑو، دنیا پوری کو شکست دو، اور اپنے شریعت نافذ کر دو۔ تو وہ تو اگر وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عہد سے غداری کرتے ہیں، آپ اپنے پورے کے پورے جدوجہد کے 20 سالوں سے غداری کرتے ہیں، اور آپ پبلک سے بھی غداری کرتے ہیں اگر آپ شریعت کے مطابق نافذ نہیں کرتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی عورت کو وہاں رکھا گیا؟ کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ بہت بڑی بحث ہے، اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ عورت کو اس کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے سونپی، وہ یہ تھی کہ تم نے 2 3 4 جتنے بھی بچے تمہیں ملتے ہیں ان کو ایک کائنات کا بہترین فرد بنا کر، ان کو ابو علی سینا بنا کر، ان کو امام ابو حنیفہ بنا کر، ان کو نیوٹن بنا کر، ان کو کوئی اور بہت بڑا سائنسدان جسے کیا کہتے ہیں کہ عالم بنا کر تم نے اس کائنات کو دینا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کو کسی اور طرف لگا دیتے عورت کو تو وہ تباہ برباد، معاشرہ تباہ برباد۔ ایک ہوتا ہے آپ کے اس بیلنس کو دیکھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے کے پورے معاشرے جس نے اگلے 10,000 سال اور چلنا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس چیز کو بگاڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے اندر ایک تصور پیدا کر دیا کہ نہیں یہ میرا میدان نہیں ہے، میرا میدان تو وزارت ہے، میرا میدان تو فلاں ہے، میرا میدان تو وہ ہے۔ یعنی ہم نے جس پروفیشن کے اندر 10 لاکھ اور مرد آ سکتے تھے، جہاز چلانے والا آ سکتا تھا، گاڑی چلانے والا آ سکتا تھا، ٹیکسی چلانے والا آ سکتا تھا، ڈاکٹر آ سکتا تھا، انجینئر آ سکتا، اس میدان میں ہم نے عورت کو لیا ہے۔ لیکن ماں کی جگہ پہ کوئی مرد نہیں آ سکتا۔ کیا کوئی مرد ماں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا وہ مرد وہ ایبلٹی رکھ سکتا ہے جو ماں کے اندر ہوتی ہے؟ کیا وہ محبت رکھ، کیا اس کو ریپلیس کر؟ یعنی ہم نے ایک جگہ ایسی خالی کر دی کہ جس جگہ پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، ہم نے دوسری جگہ رہے۔ یہ تو ایک تو بیسیکلی ان کا فیصلہ۔ اچھا، اسی بات پر تنقید ہو رہی ہے آج کو، انہوں نے خواتین کی ٹیم کے اوپر پابندی کا کہا کہ جی ایسے انہوں نے کہا کوئی ایسی گیم کہ جس کے اندر جسمانی اعضاء کی نمائش ہو وہ ہم نہیں آنے دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا لائف سٹائل ہے۔ اسلام ایک لائف سٹائل مانگتا ہے۔ جب فرانس کے اندر پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ حجاب ہمارے لائف سٹائل کے خلاف ہے،
ہم حجاب الاؤڈ نہیں کریں گے کیونکہ یو آر بیسیکلی اٹیکنگ آر لائف سٹائل. تو میں سوال یہ کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے, آپ کا لائف سٹائل کون سا ہے؟ کیا آپ کا لائف سٹائل وہ ہے جو یورپ کا ہے؟ نہیں ہے. آپ کا لائف سٹائل تو ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا لائف سٹائل تو ہے جو قرآن کہتا ہے یدنین علیہن جلابیبہن, کہ تم اپنی چادروں سے یوں کر کے اوڑھنیوں کو لے لو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تاکہ تمہیں کچھ ستائے نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے ہمارا معاملہ یہاں پر لے کے آ چکا ہے کہ ہم یہ باتیں آج کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے موم بتی مافیا پڑ جائے گا, ہمارے پیچھے سول سوسائٹی پڑ جائے گی. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ تم عورت کے خلاف ہو, تم مسوجنسٹ ہو, تم یہ ہو. جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہوئے. تو اگر وہ حجاب کے اپنے لائف سٹائل کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ حجاب پہ پابندی لگاتے ہیں اور ایک مسلمان عورت کے چہرے سے حجاب کھینچ لیتے ہیں تو آپ یہاں کپڑے پہنا بھی سکتے ہیں. آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنے لائف سٹائل کے مطابق. وہاں بھی زبردستی ہوئی ہے. میری بیٹی وہاں ہوتی ہے اگر اور وہ حجاب پہننا چاہتی ہے, وہ نہیں پہن سکتی. وہ اسکول میں میری پوتی یا میری نواسی وہاں نہیں جا سکتی حجاب پہن کے اسکول کے اندر. اس پاکستان میں بہت سارے ایسے ہیں لیکن چھپ چھپا کے کرتے ہیں ایسے اسکول ہیں. ایک تو یہ ان کا جو آج بڑا جس پہ ایک تو یہ ہوگا, اور دوسرا یہ پنشیر کے حوالے سے جو ایران کے اعتراضات ہیں اور خاص طور پر بھارت کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ چلو بھارت کو تو سمجھ میں آتا ہے, ایران میں کیا مظاہرہ ہوا ہے؟ دیکھیں ایران میں ایک اس وقت مکمل طور پہ اس کو کسی بھی مسلک کی جنگ کے بالکل مختلف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. افغانستان میں دو طرح کی آبادیاں ہیں. ایک آبادی ہے جس کو فارسی سپیکنگ آبادی کہتے ہیں اور دوسری آبادی ہے جس کو پشتو سپیکنگ کہتے ہیں. فارسی سپیکنگ بھی وہ آبادی ہے جو مکمل فارسی نہیں بولتی بلکہ دری بولتی ہے. یہ آبادی ایسی ہے کہ جس کی ایران کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات رہے ہیں اور ایران اپنے آپ کو فارس اعظم کی بہت بڑی سلطنت سمجھتا ہے. صحیح. جبکہ تاجکستان کے لوگ وہ ہیں جو ایران, میں تاجکستان اس زمانے میں گیا ہوں جس زمانے میں میں وہاں پر ای سی او جو تھا اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا. تو تاجکستان والے جو اندر سے ایرانیوں سے بڑا بغض رکھتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ایرانیوں نے اس دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم اصل میں ایران ہیں, حالانکہ ہماری اصل حکومت تھی. فارسی کا جو سب سے پہلا شاعر ہے رودکی, وہ تاجک تھا. بوئے موئے جولیاں آئے دھمی, یاد یارے مہرباں آئے دھمی. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے جو محاورہ بن چکا ہے. وہ پہلا شاعر جو تھا وہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری عثمانی سلطنت نے بنیاد رکھی تھی. لیکن ایرانی چونکہ غلبے کے چکر میں رہتے ہیں تو ہمیں جب تاجکستان کو بھی, ازبکستان کو بھی اور افغانستان کے بھی اس علاقے کو جو کہ بنیادی طور پر فارسی سپیکنگ ہے اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اسی لیے پنشیر میں ان کو گزشتہ 20 سال نہیں اس سے پہلے بھی بہت زیادہ اقتدار حاصل تھا اور وہ ساتھ تھے. آپ خود سوچیں کہ جس زمانے میں احمد شاہ مسعود لڑ رہا تھا روس کے خلاف, اس وقت حالانکہ امریکہ کے ساتھ تھی پوری سارے کے سارے, لیکن ایرانی ان کی مدد کرتے تھے حالانکہ امریکہ سے لڑ رہے تھے. پھر جب وہ امریکہ کے خلاف جب لڑنا شروع ہوئے تب بھی ایرانی ان کے خلاف لڑتے. جب وہ طالبان کے خلاف لڑنا شروع ہوئے پھر تو مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہو گئے نا. پھر تو ان کے ساتھ ان کا انٹیلیجنس آفسر بھی, ان کے پاسداران بھی, وہ بھی سارے وہاں لڑنا شروع ہوئے. اس وقت جو پنشیر کی موومنٹ ہوئی ہے وہ پنشیر کی, ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ پنشیر کا پورا علاقہ جو ہے وہ طالبان نے بذات خود فتح کیا ہے, کیونکہ طالبان کے اس پورے علاقے کے اندر کسی طور پر کوئی بارڈر کھلا ہی نہیں تھا جہاں سے امداد آ سکتی. ایک تو یہ. آج ازبکستان کے اوپر 10 جہاز جو تھے وہ لے کے بھاگے تھے, پائلٹ گئے تھے جہاز لے کے افغان فوج کے. انہوں نے 10 جہاز بھی واپس کر دیے اور پائلٹ بھی واپس کر دیے کہ بھائی جان یہ لے لو اپنے, یہ بگوڑے آئے تھے, یہ آپ کا حوالے کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازبکستان سے کوئی سپورٹ نہیں تھی, صرف تاجکستان کا کولاب کا بارڈر رہ جاتا ہے وہ جو آگے جا کے وہاں سے. لیکن یہ سارے فرار ہو کے تو گئے نا کہیں نہ کہیں, یہ پورے کہاں گئے؟ نکلا تو جا, دیکھیں عثمان صاحب کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ نکلا تو جا سکتا ہے, کیونکہ نکلنے کے لیے تو اگر نہ بھی کہہ گئی ہوں تو وہ کہیں اندر بھی چھپی ہوں تو آپ کو گھر گھر چلا. دوستم کہاں ہے ان کا؟ کوئی نہیں, دوستم تو بہت پہلے سے نکل گیا ہوا تھا. دوستم ترکی میں تھا, اس کی تو اردگان کے ساتھ تصویر بھی آئی ہے. دوستم پھر اس کو ازبکستان آیا لیکن ازبکستان سے سپورٹ نہ ملی, پھر واپس ترکی چلا گیا. دوستم تو یہاں نہیں ہے. دوستم تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ازبک اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہاں جو ہے احمد مسعود تھی اپنی نوسنس ویلیو بڑھانے کے لیے, اپنی طاقت بڑھانے کے لیے. ایاز وزیر صاحب ایک پروگرام میں
تھے, میں پہلے جانتا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے پبلکلی بات کر دی ہے تو اس لیے میں آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایاز وزیر صاحب جب وہاں سفیر تھے تو احمد شاہ مسعود جو تھا, مرحوم جو تھے, انہوں نے باقاعدہ ملا عمر کے پاس احمد شاہ وزیر کو بھیجا, ایاز وزیر کو بھیجا تھا صلح کے لیے, اور کہا تھا کہ پنشیر میں مداخلت نہ کرو, باقی سب ٹھیک ہے اس کے بعد, اور میں آپ کو بیعت کرنے کو تیار. یہی چیز جو تھی, آفر جو تھی, احمد مسعود نے بھی کی ہے, لیکن اس نے کہا تھا کہ 30% وزارتیں اور یہ وہ اور یہ چیز بھی حصہ مانگ رہے تھے نا, حصہ یہ ہے اصل ایشو. اس کے اوپر دیکھیں, ایران کے اندر ہمیشہ سے انہوں نے, ایران اس علاقے میں اپنا انفلوئنس چاہتا ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے. اب رہ گیا پیچھے ہزاروں کا علاقہ. ایران اگر افغانستان میں ڈسٹربنس کرنا چاہے تو وہ ہزاروں کو کر سکتا ہے, لیکن وہ کسی طور پر بھی مسلکی. اچھا جی, بڑی یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو بڑی ہی افسوسناک خبر جو ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اور ہمارا جو بڑے اچھے بزرگ تھے سارا, تو کل نماز جنازہ جو ہے وہ مردان سوات ایکسپریس وے انٹرچینج کے قریب ادا کی جائے گی ان کی. کافی عرصے سے علیل بھی تھے, اور آج کل اس ساری سچویشن کے اوپر نظر بھی نہیں آ رہے تھے کافی, حالانکہ سب سے ہم نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی. کافی عمر ہوگی, 70 سال سے تو زیادہ ہوں گے, زیادہ ایج کے تھے, زیادہ ایج کے تھے, کافی عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اسی مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ انہوں نے واک کرتے ہوئے انٹرویو لیا تھا. بالکل, ہاں, وہ بہت ان کا بڑا مشہور انٹرویو ہوا تھا, بی بی سی سے نشر ہوا تھا, اور بڑے کمال کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. اور اتنے غیر متصب کہ نہ طالبان کے ساتھ تھے اور نہ طالبان کے مخالفوں کے ساتھ تھے. میں نے آج تک کوئی ٹرو جرنلسٹ تھا, کسی طرف بھی ان کا جھکاؤ نظر نہیں آتا. حالانکہ دیندار آدمی تھے, بہت زبردست, لیکن وہ اگر ان کو اچھائی نظر آتی تھی اس کے اندر بھی اپنا کیا نام تھا پر نجیب اللہ کے اندر, تو بیان کر جاتے تھے. ایون وہاں بھی یہاں جو ہماری لوکل پالیٹکس اس کے بارے میں بہت زبردست تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ کی منزلیں آسان کرے, جنت الفردوس میں جمع دے. بہت نیک آدمی تھے, چہرہ بھی بہت ان کا خوبصورت نیک چہرہ تھا ان کا. چلیں جی, پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.